زندہ بیٹی کو قبر کے اندر ڈال کر کے مٹی ڈال دی جاتی تھی. تو آج کے دور میں بھی وہی کام ہوتا ہے. کب نہ ہو لیکن ماں کے پیٹ میں لوگ اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں. یہ کم بڑا ظلم نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کا بھی زمانہ ہے. ہم آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دمشق کی سرزمین پر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب یعنی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مصر کا جب بادشاہ بنا کر کے حضرت عمرو بن عاص کو جب وہاں بھیجا تھا تو یہاں وہاں بھی ایسی ظلم و ستم ہو رہا تھا. دریائے ساوا جسے ہم دریائے نیل کہتے ہیں, ہر سال دریائے نیل میں ایک حسین جمیل خوبصورت بچی کو یعنی سجا دھجا کر کے جھولن بنا کے دریائے ساوا دریائے نیل میں ڈالا جاتا تھا. ان کی بلیدان دی جاتی تھی. لیکن حضرت عمر فاروق نے مصر کی سرزمین پر وہاں کے حاکم وہاں کے بادشاہ حضرت عمرو بن عاص کو جب بنا کر کے بھیجا تھا اور لوگوں حضرت عمرو بن عاص کو پہنچے دیکھتے ہیں کہ دریائے ساوا یعنی دریائے نیل میں خوبصورت حسین جمیل خوبصورت بچیوں کی بلیدان دی جاتی ہے. لیکن حضرت عمرو بن عاص نے کہا تھا اسلام کے بچہ طبقہ سپہ سالار طبقہ لوگوں مجاہد طبقہ بانی اسلام کا چاہنے والا جب مصر کی سرزمین پر پہنچا تھا جب ان چیزوں کو دیکھا تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ او لوگوں مذہب اسلام کا پیغام ہے کہ کسی کی بلیدان نہیں دی جائے گی, کسی کے خون کو نہ بہایا جائے گا. حضرات وہاں کے کفار مشرکین یہودی اسلامیوں نے کہا تھا کہ ہمارے بادشاہ آپ نہیں جانتے ہیں اس لیے کہ یہاں بلیدان اگر نہ دی جائے یا اگر بلیدان نہ دی جائے تو دریائے نیل کی پانی سوکھ جائیں گے, ہم لوگ پیاسے مر جائیں گے, بھوکے پیاسے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. حضرت عمرو بن عاص نے کہا تھا کہ اے لوگوں مذہب اسلام کسی کے خون کو یعنی بے ضائع ہونے کا حکم نہیں دیتا ہے, چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہو, چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو, چاہے کفار مشرکین کیوں نہ ہو. ہم آ گئے ہیں, ہم تمہارا حاکم ہے, ہم تمہارا بادشاہ ہے, ہم جو کہیں گے وہی کرنا پڑے گا. حالات کفار مشرکین نے کہا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے, ہم پیاسے مر جائیں گے, لیکن یہ کام بند نہ کریں گے. حضرت عمرو بن عاص نے کہا کرنا ہی تو بعد میں کرنا, لیکن سن مدینے کی سرزمین پر مدینے کی سرزمین پر خلیفہ المسلمین یعنی حضرت عمر فاروق ہے, میں انہیں ایک خط لکھتا ہوں, ان کی جو اجازت ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا. مصر کی سرزمین سے ایک خط لکھا گیا, قاصد لے کے پہنچے کہاں مدینہ شریف. حضرت عمر نے کھول کے خط میں دیکھا کہ مصر کی سرزمین پر بچوں کی بلیدان دی جاتی ہے, بچوں کو مارا جاتا ہے, بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. حضرت عمر فاروق نے خط سے لکھا واپسی کے لیے, کیا لکھا کہ اے عمر بن عاص دریائے ساوا کے حوالے خط کر دینا. اس میں یہ لکھا تھا کہ دریائے ساوا یعنی دریائے نیل اپنی مرضی سے بہتا ہے تو پانی کی ہمیں ضرورت نہیں, اگر خدا کی مرضی سے بہتا ہے تو بہ جائے, اگر وہ اپنی مرضی سے بہتا ہے ضرورت نہیں. کھانے کا انتظام مدینہ شریف سے میں کر دوں گا, پینے کا انتظام میں کر دوں گا. قاصد لے کے مدینہ سے خط پہنچے مصر کی سرزمین پر. حالات کفار و مشرکین یہودی و نصرانی ایک بیٹا ہو کر کے انتظار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا آرڈر کیا ہوگا. حضرت عمر بن عاص نے کہا اے عمر بن عاص تمہارے یعنی خلیفہ المسلمین کا کیا آرڈر ہے, کیا حکم ہے. حضرت خط کو لے کر کے جھوئی کھولا, لوگوں نے کہا ہمیں بھی سنایا جائے. حضرت عمر بن عاص نے خط کو سنایا اور دریائے ساوا نے اس خط کو ڈال دیا. اس دن سے لے کر آج تک وہ پانی جاری ہو گیا, دریائے نیل میں یہ پانی سکھا نہیں. مذہب اسلام کے ماننے والوں کی پاور دیکھیے, لیکن وہ لوگوں مصر کی سرزمین سے ان لوگوں نے کہا تھا کفار و مشرکین یہودی نصرانیوں نے کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے. ارے خطوں سے لکھا جاتا ہے جو پڑھ سکے, باپ بیٹے کو خط لکھتا ہے, وہ تاج شاگرد کو خط لکھتا ہے, ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو خط لکھتا ہے, لیکن تمہارا بادشاہ کیسا ہے کہ دریائے ساوا دریائے نیل کو خط لکھ رہا ہے. نہیں ہو سکتا ہے. کفار و مشرکین کے بیچوں بیچ میں عمر بن عاص نے جب اس خط کو دریائے نیل میں ڈالا تھا پانی جاری ہو گیا تھا. کفار و مشرکین یہودی و نصرانیوں نے ہزاروں لوگ حضرت عمر بن عاص
کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے کہا تھا اے مدینے کے سرزمین پر جب حضرت عمر فاروق کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کا کیا عالم ہے. یعنی حضرت عمر بن عاص کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے کلمہ طیب پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. کیا کہنا ہے اپنے کردار لے, آپ اپنے کردار کو اچھا کر لے, آپ اپنی زندگی کو سنوار لے. چند دن کی زندگی ہے, چند دن کی زندگی مطلب آپ 60 سال جئیں گے, اس سے زیادہ 70, اس سے زیادہ 100, پھر اس دنیا سے آپ کو جانا ہے. لیکن وہ لوگوں یہ چند دن کی زندگی کتنی کٹھن کی ہے. حضرات مکان بنانا ہے, گھر بنانا ہے, بلڈنگ بنانی ہے, زمین خریدنی ہے, بچوں کی شادی دلانا ہے. حضرات اسی زندگی میں ہم اپنی پریشانی میں رہتے ہیں. حضرات اصلی زندگی یہ نہیں, جب آپ قبر میں چلے جائیں گے تو 60 سال کی زندگی نہیں, جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک آپ قبر میں موجود رہیں گے. وہ اندھیرا وہ کوٹھری ہے جہاں پر رات کوئی نہ ہوگا. اگر آپ یہ گھر میں اکیلا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اکیلا ہے, لائٹ چلی جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. حضرات وہاں پہ برسوں رہنا ہے, قیامت جب تک نہ آئے 1000 سال لگ جائے آپ کو قبر میں رہنا ہے. لیکن وہ لوگ آپ جب یہ کام کر کے جائیں گے تب نہ, اگر آپ کے جسم پر ایک چھٹی چل جائے تو آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے. حضرات لیکن قبر کے اندر کون جائے گا؟ یہی کیڑے مکوڑے. اگر آپ کے آبار اچھے ہو, آبار اچھے ہو, اگر آبار اچھے نہیں تو آپ کے جسم پر کتنے کیڑے مکوڑے آپ کے اوپر چڑھیں گے. حضرات وہاں کوئی آپ کا پوچھنے والا نہ ہوگا. اس لیے کہ امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ اللہ اس کے رسول کے تم اپنی زندگی کو شرف کر دو, آپ بروز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو شفاعت ہوگی, قبر میں آپ کو آرام ملے گی. لیکن آرام کا کام کریں گے تب نہ. آپ کو نماز چھوڑ بیٹھے ہیں, روزہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں, رمضان شریف آنے والا ہے. حضرات آپ کے چہرے پر اسلامی, آپ کے چہرے پر داڑھی ہے, آپ کے جسم پر اسلامی لباس ہے. حضرات آپ کو کون کہے کہ مسلمان ہے؟ حضرات میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے دلبر جناب پوری صاحب, مولانا عقیل صاحب, میں اکثر کبھی نکاح کے لیے جاتا ہوں نا, یہ اسلام کے فرزندوں سے میں کہتا ہوں, اسلام کے ان یعنی فرزندوں سے میں کہتا ہوں, بیٹا جوان ہے, 22 سال 25 سال 30 سال کی عمر ہے, بیٹا کم سے کم کلمہ پڑھ کے تو سنا دو, کلمہ پڑھ لو. حضرات 1000 لوگوں کی, 1500-600 لوگوں کی بھیڑ میں جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں نا, نوجوان پہلا کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے. کیا حضرت؟ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ, مسلمان ہے, پہلا کلمہ 1 سے لے کر 5 کلمہ تک پڑھ نہیں سکتا ہے. بہت بچیاں بھی نہیں پڑھ پاتی. حقیقت میں افسوس ہوتا ہے لوگوں کے سامنے. ارے جب کہے گا تم سے کلمہ پڑھو تو آپ کے امام نہیں کہے گا کہ حضرت بیٹا کلمہ سے جوار کہہ دے, کلمہ سے 3 کلمہ پڑھ لو, آپ پڑھ کے سنا دیا, آپ پڑھ لو, درود ابراہیم پڑھ لو. امام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں نکاح کے ٹائم, بس کہے آپ پڑھ لو. لیکن حضرات جب کلمہ پڑھایا تھا پہلا کلمہ ہی نہیں پڑھ پاتا ہے. یہ مسلمان کا بچہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کبھی مکتب بھیجا نہیں, امام کے پاس بھیجا نہیں. تو جب بھیجے نہیں آپ تو ان کے بھیجے میں کیا بھیجا پڑے گا؟ حقیقت ہے نا. حضرات آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں, آپ علماء کے قریب بیٹھے, دین کی باتیں سنیں, دین کے طرف آپ اپنی زندگی کو شرف کریں. چند دن کی زندگی ہے. وہ لوگوں آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے تعلق سے کتنے لوگوں کو جگہ پہنچائے ہیں. حضرات ایسا نہیں کہ صرف اسی کو پہنچائے ہیں, آپ کو بھی کوئی پہنچائے گا. تو حضرات جانے سے پہلے آپ تیاری کر لیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. کی بنیاد پوری چیزوں سے رب تبارک و تعالی محفوظ عطا فرمائے. حق بولنے, حق پر چلنے کی توفیق